علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات پشاور شہر ورثت جماعت خاصہ اول مضمون تفسیر سبق نمبر 12 سورہ کافرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمے کی طرف دیکھیں۔ قل کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا، ما اس چیز کی، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم عبادت کرتے ہو، ما اس چیز کی، اعبدو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما، ولا انا اور نہ میں، عابد عبادت کروں گا، ما عبدتم جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم اور نہ تم، عابدون عبادت کرو گے، ما اس کی، عابدو کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین ہے، ولیہ اور میرے لیے، دین میرا دین ہے۔ یہاں پر کل یہ امر کا صیغہ ہے اور باب نصر ینصر سے قال یقول، اور یہاں پر کافرون اس میں فاعل کا صیغہ ہے، جمع ہے، عابد یہ متکلم کا صیغہ ہے، اور کافرون یہ بھی نصر سے ہے، عابد یہ متکلم کا صیغہ ہے۔ اب یہاں پر ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ قل یا ایھا الکافرون، یہاں پر فرماتے ہیں کہ یہ خطاب خاص ہے، یعنی یہ خاص خطاب ہے جو خاص طور پر کفار کی اس جماعت کو ہوا ہے جو صلح کے خواہش مند تھے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور یہاں پر عام خطاب بھی ممکن ہے۔ اور یہاں پر اس کے شان نزول ہیں، شان نزول یہ ہے کہ ولید ابن مغیرہ، عاص ابن وائل، اسود ابن عبد المطلب اور امیہ ابن خلف، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آئے ہم اس بات پر صلح کریں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کفار مکہ نے اول تو آپس میں صلح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ صورت پیش کی کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں کہ آپ مکہ میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں، اور جس عورت سے آپ چاہیں اس سے ہم آپ کا نکاح کرا دیں، آپ صرف اتنا کریں کہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، اور اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر ایسا کریں کہ ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کیا کریں اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں۔ تو اس پر جبریل امین علیہ السلام سورہ کافرون لے کر نازل ہوئی۔ اور اس طرح ان آیت کی تفسیر میں فرماتی ہیں کہ میں نے آپ لوگوں سے کہہ دیا کہ یہ خطاب تو خاص طور پر کفار کو ہے، ان کفار کو کہ جو صلح کے طلبگار تھے کہ صلح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان میں کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ اور یہاں پر عام خطاب بھی ممکن ہے کہ یہ خطاب عام ہو، یعنی خاص کفار کو نہ ہو بلکہ عام خطاب ہو۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اس صورت میں چند کلمات مکرر آئے ہیں، مطلب بار بار آئے ہیں، ان کا تکرار ہوا ہے۔ اعبد ما تعبدون، عابدون ما اعبد، عابد ما عبدتم، عابدون ما اعبد، تو یہ جملے اور یہ کلمات جو ہے وہ بار بار آئے ہیں، تو اس لیے ان کلمات کی تفسیر مفسرین نے مختلف کی ہیں۔ ان کلمات کی ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یہ کلمات پہلی بار آیت نمبر 2 جو کہ لا اعبد ما تعبدون ہے، اور آیت نمبر 3 ولا انتم عابدون ما اعبد ہے، تو اس میں حال کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں، مطلب جو موجودہ زمانہ ہو تو اس کے لیے۔ اور دوسری بار آیت نمبر 4 اور 5 میں ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں زمانہ مستقبل کے لیے استعمال ہوئے ہیں، تب جو آنے والا زمانہ ہے تو اس کے لیے استعمال ہوئے، تو اس لیے یہاں پر پھر تکرار نہیں ہوگا۔
مطلب یہ ہے کہ نہ تو فی الحال ایسا ہے کہ میں تمہارے معبود جو تمہارے باطل معبود ہیں ان کی عبادت کروں اور تم میرے جو برحق معبود ہے اس کی عبادت کرو، اور نہ آئندہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی توحید پر اور تم اپنے شرک پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کے معبود کی عبادت جو ہے وہ کر لیں۔ اور دوسری تفسیر ان آیات کی یہ ہے کہ آیت نمبر 2 اور 3 میں حرف ما تعبدون اور ما اعبد، اس میں حرف ما یہ موصولہ بمعنی الذی، اور معنی یہ ہے کہ جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود برحق کی جو برحق معبود ہے اس کی میں عبادت کرتا ہوں تو اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ اور اسی طرح آیت نمبر 4 اور 5 میں حرف ما مصدریہ ہوگا، یعنی اوپر تو حرف ما جو ہے وہ موصولہ ہوا اور نیچے ما مصدریہ ہوا، تو ان آیتوں کے معنی یہ ہے کہ ولا انا عابد عبادتکم ولا انتم عابدون عبادتی، یعنی ہماری تمہاری عبادتوں کے طریقے مختلف ہیں، میں تمہارے طریقے کی عبادت نہیں کر سکتا اور تم جب تک کفر میں ہو میرے طریقے کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں لکم دینکم ولی دین، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تمہاری عبادت میں مشترک ہونا یا اشتراک اس لیے نہیں ہو سکتا، یعنی ہم ایک دوسرے کی عبادتوں میں شریک نہیں ہو سکتے، وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ تمہیں اپنا دین اور طریقہ اور عبادت جو ہے عبادت کا طریقہ پسند ہے اور مجھے اپنا دین اور طریقہ عبادت پسند ہے، اور جب ایک دوسرے کا مذہب ایک دوسرے کو پسند نہیں ہے تو پھر شرکت بھی جو ہے وہ ممکن نہیں، تو اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کی عبادت میں شریک نہیں ہو سکتے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بچوں یہ صورت اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے صورت کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔